عمرانیہ کو تکبیر تاج و تخت ختم نبوت قادیانی سنم قدوں میں پہنچا جائے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت قادیانیت مرد آباد قادیانیت قادیانیت اکابرین ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بنا تاخیر حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب دامت برکاتہ مولانا صوفی اللہ وسعہ مرحوم کی یاد میں بھائی ابو بکر دو نعرے لگوائے تکبیر اللہ اکبر مجاہدوں کی طرح نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت زندہ باد نعرہ صحابہ زندہ باد آج و تخت ختم نبوت زندہ باد آج و تخت ختم نبوت زندہ باد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اجمعين الى يوم الدين صدر گرامی پیر طریقت حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاقانی مدثر پیر طریقت حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب چشم چراغ خانقاہ سراجیہ کلیہ شریف و نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سٹیج پر اور اجتماع میں تشریف فرما حضرات علماء کرام سامعین محترم برادران اسلام مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات بھی سنے نظمیں نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئیں آپ کی میری خوش نصیبی ہے کہ آج سٹیج پر خانقاہ عالیہ خانقاہ سلیمانیہ توسہ شریف کے گدی نشین حضرت خواجہ انصر محمود مدثرہم حضرت ناصر محمود مدثرہم حضرت مولانا حافظ ناصر الدین حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب حضرت جمالی صاحب مدثرہم بہت سارے علماء مشائخ اہل دل حضرات سٹیج پر تشریف فرما آج کی مجلس میں بہت کچھ کہا جو چکا میں آپ حضرات کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر پاؤں گا مجھے اعتراف ہے آج زیادہ تر آپ حضرات کی نسبت مجھے گفتگو کرنا ہے ڈیرہ غازی خان کے قادیانی حضرات سے میرے بھائی ابھی مولانا حافظ ملک ابو بکر صاحب نے حضرت مولانا صوفی اللہ وسعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ان کے زندہ باد کے یہاں پر نعرے لگوائے تقریباً نصف صدی تک ہم لوگوں نے حضرت مولانا صوفی اللہ وسعہ صاحب ڈیرہ غازی خان والوں کی قیادت میں آپ حضرات کے پورے ڈویژن کی خواب چھانی ہے ایک ایک واقعہ آج بھی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے ہے میرے بھائی حضرت مولانا عبدالعزیز لاشاری وہ اس کی تصدیق کریں گے میں آج کی مجلس میں کوئی نئی گفتگو کرنے کی بجائے ڈیرہ غازی خان کے قادیانیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضرات آئیں آج کی مجلس میں حساب کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے چلے کہاں پر پہنچے ہیں اور ہم بھی حساب دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم لوگ کہاں سے چلے اور کہاں پر پہنچے ہیں اس وضاحت کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ملعون قادیان ملعون کا لفظ میں نے جان بوجھ کر کہا اس پر میں کوئی معذرت نہیں کرتا کہ مجھ سے سبقت لسانی ہوئی اس لیے کہ یہ بات آپ کے میری طرح
ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے، مل کے کہہ دو محمد عربی کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں حضور سرور کائنات کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی، وہ بلند آواز کے ساتھ ہاتھ لہرا کے زور سے کہیں کہ حضور کے دشمن کے ساتھ رعایت نہیں ہو سکتی، زور سے بولو رعایت نہیں ہو سکتی۔ یہ ملعون قادیان پیدا ہوا سن 1839 یا 40 میں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اس نے پیدا ہوتے 2 سال لگا دیے، بلکہ خود اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 40 میں ہوئی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں یہاں کے قادیانی حضرات کی خدمت میں کہ مرزا قادیانی نے اپنی اسی کتاب کے اندر لکھا کہ میں نے پہلے میرے ماں کے پیٹ سے جنت بی بی نکلی، پھر میں نکلا۔ ہم نے قادیانیوں کو مناظرے میں کہا کہ یہ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ میری ماں کی پیٹ سے پہلے جنت بی بی نکلی اور پھر میں نکلا، کوئی شریف آدمی اپنی پیدائش کے متعلق اپنی والدہ سے کے پیٹ سے نکل کے سے پیدائش کے وقت کا اس طرح خاکہ نہیں کھینچتا۔ اس سے قادیانی کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ نکلی میں نکلا۔ یہ نکلی نکلا کیا ہوتا ہے؟ آخر ماں کا پیٹ تھا، کوئی ریلوے گاڑی کی پھاٹک تو نہیں تھا۔ لیکن مرزا قادیانی کے اخلاق کو دیکھو، وہ کہتا ہے کہ پہلے ماں کے پیٹ سے میں نکلا، پھر میری بہن نکلی، اور آگے کہتا ہے کہ میری بہن کے پاؤں کے ساتھ میرا سر جڑا ہوا تھا۔ تو اس شریف آدمی کو کوئی سمجھائے اور ذرا توجہ کرے کہ مرزا قادیانی کے کام دیکھو۔ پیدا ہوتے وقت اس نے اپنی بہن کی ٹانگوں میں سر پھنسایا ہوا تھا۔ اب آپ حضرات اندازہ لگائیں، جو اتنا کمینہ قسم کا آدمی ہو، جس کی نہ عقل نہ شکل نہ صورت نہ سیرت، یہ اس ملعون نے انگریز کے کہنے پر ہمارے اس خطہ میں تقسیم سے پہلے، جس وقت یہ ملک عزیز پاکستان نہیں بنا تھا، یہ متحدہ ہندوستان تھا، اس وقت ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ، سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ دوسری اپنی کتاب کے اندر لکھا معاذ اللہ کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ پاک پروردگار عالم کی میں بیوی ہوں۔ کہیں پر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا باپ ہے، کہیں پر کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں، کہیں پر کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا باپ ہوں۔ مسلمانوں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، جن کے یہ عقیدے ہوں، آپ حضرات میری خاطر نہیں اپنے ایمان کی خاطر بتائیں کہ ایسا کلمات کہنے والا مسلمان تھا یا کافر؟ آواز نہیں آ رہی، بلند آواز۔ اللہ جتنی توفیق دے، آج زنگ اترنا چاہیے، رنگ چڑھنا چاہیے، یہاں سے کچھ لے کر جاؤ۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات فیصلہ کریں کہ جس بد نصیب کا یہ عقیدہ ہو، جو یہ کہے کہ میں خدا کا باپ ہوں، کبھی کہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، آپ بتائیں ایسا آدمی مسلمان تھا یا کافر؟ ایسے نہیں، بلند آواز سے تم خوب لوگ ہو، میں کہتا ہوں رفتار بڑھاؤ، تم ریورس گیئر لگا دیتے ہو، پتہ نہیں تم ایسا بولتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں، تمہیں اندازہ نہیں۔ یہ در و دیوار کوچہ و بازار، کل یہ درختوں کا ایک ایک پتا، یہ زمین آسمان کی فضا کا ایک ایک جرثومہ کل آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا۔ اپنے ایمان کی گواہی کے لیے پورے ڈیرے غازی خان کے در و دیوار کو گنجا دو،
مل کے میرے ساتھ کہو کہ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ مسلمان ہے یا کافر؟ اور بلند آواز میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اس ملون قادیان نے یہ لکھا، اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ابتدائے آفرین سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر شاید قیامت تک دنیا کا کوئی ایسا کافر نہ پہلے تھا نہ شاید بعد میں ہو جتنا بڑا کافر ملعون قادیان تھا۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ مرزا قادیانی کا ایک بیٹا ہے، ایک اس کا نام نہاد مرید تھا، اس کا نام تھا قاضی جار محمد پلیڈر۔ اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اسلامی قربانی۔ ہے ہمت تو کرے کوئی قادیانی ماں کا لال حوالے سے انکار، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ۔ قادیانی قیامت کی صبح تک حوالے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس ملعون نے قاضی یار محمد پلیڈر نے لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مجھے کہا کہ یار محمدہ، رات اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا ہے جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ مسلمانوں اب تو بولو جو خداوند کریم کے متعلق یہ بات کہے۔ آپ حضرات بتائیں وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر۔ بولتے نہیں ہو، زور سے بولو۔ کافر۔ ابلیس نے اتنی بات آج تک میرے رب کے خلاف نہیں کہی، شیطان نے اتنی توہین آمیز گستاخی اللہ پاک پروردگار عالم نے نہیں کی۔ لیکن بھائیو ذرا حوالہ سنو، مرزا قادیانی کی کتاب کے مرید کی کتاب، مرزا قادیانی کا وہ قول معاذ اللہ جسے وہ حدیث کہتے ہیں اپنے نبی کی، وہ بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ نے یہ کام کیا۔ مسلمانوں میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں بطور مسئلے کے کہ کیا میرا اللہ ایسے اب مجھے بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے، میری زبان پر لرزہ طاری ہوتا ہے، میں حوصلہ نہیں کر پاتا۔ بھائیو ذرا توجہ کریں، کوئی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ مریض کی پیپ کے اندر ہاتھ ڈالے، مریض کے خون کے اندر ہاتھ ڈالے، لیکن مجبوراً جب یہ دیکھے کہ تھوڑا ناقابل علاج ہو گیا ہے وہ اس کو چیرتا بھی ہے، پیپ بھی نکالتا ہے، خون بھی صاف کرتا ہے۔ کوئی اسے کہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب 16 سال تمہارے ماں باپ نے کروڑوں روپے تمہاری تعلیم پہ خرچ کیے، تب تم جا کر MBBS بنے، اس کے بعد کئی سال تم نے حوض جاگ پہ لگائے، لیکن اتنے بد ذوق ہو کہ پیپ اور خون میں پیشاب اور پخانے کو دیکھتے ہو، پیپ اور خون سے اپنے ہاتھ آلودہ کرتے ہو۔ آگے سے جواب میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ میں ایسے کروں، لیکن کیا کروں کہ میرے فن کی مجبوری ہے، اگر میں ایسے نہ کروں تو مریض کا مرض سمجھتے نہیں، مریض کا مرض اچھا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں میری بھی یہی مجبوری ہے کہ اگر ملعون قادیان کے میں یہ حوالات آپ یہ حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے نہ رکھوں، قادیانیت کا ایڈ اور قادیانیت کا یہ TB کا مرض آپ حضرات کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قادیانیت کا کینسر کا علاج کیے بغیر، اسے جلائے بغیر قادیانیت کا کیس تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے جو ملعون خداوند کریم کے متعلق یہ کہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ کام کیا، آپ حضرات بتائیں وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر۔ زور سے بولو میاں۔ کافر۔ قاضی مفتی بنے ہو تو فتویٰ تو ذرا ٹھوک کے دو، مہر ذرا زور کے ساتھ لگاؤ۔
ٹھک کر کے آواز آنی چاہیے کہ جو ایسا کہے وہ مسلمان ہے یا کافر۔ بھائیوں میں ایک وضاحت آپ حضرات سے اور بھی پوچھتا ہوں، آپ حضرات بتائیں آپ کا کیا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کیا اللہ پاک پروردگار عالم ایسے کام کیا کرتے تھے؟ نہیں، زور سے بولو، نہیں، زور سے بولو، نہیں۔ ملعون قادیان کو خواب میں نظر آیا شیطان، اے سمجھے بھی ہو؟ بے شک۔ ملعون قادیان کو خواب میں نظر آیا شیطان، اس نے جھوٹ بول کے کہا کہ میں تیرا خدا ہوں، یہ اس پر لٹو بن گیا۔ ذرا سنو، اس نے اس کے ساتھ واردات کی، یہ خدا بند کریم کو بدنام کرتا ہے۔ چلو بھائیو ایک اور مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں انسان یہ تو خواب دیکھتا ہے کبھی کہ میں نے ایسے کیا، رات کو کپڑے خراب ہو گئے، صبح اٹھ کر نہا لیا، لیکن آج تک جب سے انسانیت بنی اس دن سے لے کر آج تک کسی آدمی نے یہ خواب نہیں دیکھا کہ وہ یہ کہے کہ کوئی میرے ساتھ کر گیا۔ کوئی کسی کسی نال ہوئی ہوئے کہ ہاتھ کھڑا کرو بھائی، آج تک کسی نے ایسا خواب دیکھ، بولو یار، نہیں، کسی نے خواب دیکھا؟ نہیں۔ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں ناراض نہ ہونا، یہ کائنات کا سب سے بڑا گانڈو تھا ملعون قادیان، جو بے شمار۔ کیا کرتے ہو؟ اگر بولنا ہے بات بہادروں کی طرح بولو۔ اس بے شمار، بے شمار، بے شمار۔ یہ گھسیٹی کیا ہوتی ہے یار؟ کھڑا ہو منٹ لا، جلدی کر، وقت نہ ضائع کر۔ گھسیٹی کیا تھی؟ کی تھی مرزے دی، کس نے گھسیٹی؟ بولے صوفی شرمادہ۔ میرے بھائیو خیر یہ میرا موضوع نہیں، درمیان میں بات آ گئی، میں نے مسئلے کی وضاحت کر دی جو میں آپ حضرات کو مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا۔ آپ حضرات بتائیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا، آج تک جب سے انسانیت کا وجود قائم ہوا کسی بد نصیب نے، آج کسی بڑے سے بڑے بد نصیب نے ایسا خواب نہیں دیکھا جو ملعون قادیان نے دیکھا، جو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ۔ ویسے میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، مرزا قادیانی شیطان پتہ نہیں کیا بکواس کرتا تھا، وہ معاذ اللہ اس کا شیطانی خواب، اسے کوئی پٹھان نہیں ٹکرا، ورنہ پٹھان ٹکرتا تھا۔ پٹھان حضرات سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر کوئی پٹھان ٹکرتا نا انشاءاللہ اگلا پچھلا حصہ برابر کر دیتا۔ اور ایک گدھے کہیں کے، نہ دین کے نہ دنیا کے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے، نہ شکل نہ عقل، دعویٰ یہ کہ میں محمد الرسول اللہ سے افضل ہوں۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو آپ ایسے نہیں زور سے، بے شمار، بے شمار۔ میرے بھائیو آج کی مجلس میں زیادہ وقت نہیں دیتا، میں اپنی گفتگو کا پابند ہوں، میں نے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی۔ آپ حضرات اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے کتنی مختصر گفتگو کرنی ہے۔ ہم نے طے کیا تھا کہ اپنے جلسے کو اس سے آگے نہیں لے جانا، اور وہ وقت ہوا جاتا ہے، میں سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ میں تو قادیانیت کے تعاقب میں یہ اس طرح کر کے بیٹھ گیا، ان کے حوالہ جات زیر بحث آ گئے، ایک حوالہ اس صوفی نے یاد کرا دیا۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، ملعون قادیاں خدا کے متعلق یہ کہے، ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ کافر، کافر۔ اس ملعون قادیاں نے
जाग रहे हो? इस मलून कादिया ने कहा कि मेरे देखने वाले सहाबा हैं। मिर्ज़ा कादियानी के मुरीद सहाबी थे? नहीं, जो ऐसा कहे वो मुसलमान है या काफिर। मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरी बीवी नुसरत जहां वो उम्मुल मोमिनीन है। मिर्जे कादियानी की शादी हुई नुसरत जहां बेगम के साथ। मिर्जे कादियानी ने उसके साथ रात गुजारी। सवेरे खड़े होकर कहता है, मुसलमानों मैं तुम्हारी गैरत से सवाल करता हूँ। सुबह खड़े होकर वो कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि मिर्जा कादियानी मुबारक हो, तेरे घर में नुसरत जहानी खदीजतुल कुबरा आ गई है। अब आप बताएं जिन कादियानियों का ये अकीदा हो वो मुसलमान है या काफिर? काफिर। जोर से बोलो। काफिर। कादियानी कौन? काफिर। वो करे उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा की इहानत। आपके मेरे ताल्लुकात हूँ इन कादियानियों के साथ। मुझे डर लग रहा है कि क़यामत के दिन हम हुजूर को क्या मुंह दिखलाएंगे। मैं आप हजरात से केस शेयर करना चाहता हूँ, आप मेरी गुफ्तगू को समझे। इस मलून कादिया ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को काफिर कहा। मशरक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, तहत सरा से अर्श मुअल्ला तक, जहां कहीं कोई इंसान रहता है, इस मलून कादिया ने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान हुजूर को मानने वाले जो मुझे नहीं मानते ये सारे काफिर हैं। और दुनिया में मुसलमान सिर्फ वो। मिर्जे ने कहा जो मुझे मानेंगे। क्या माना? कि मोहम्मद अरबी के मानने से अब तुम्हारी निजात नहीं होगी, अब तुम्हारी निजात मिर्जे कादियानी को मानने से होगी। अब जो कहे कि हुजूर को मानने से निजात नहीं होती, मिर्जे के मानने से निजात होगी। आप मेरी परा पंचायत हैं, आप मेरे मुफ्ती हैं, आप मेरा जरगा हैं, आप मेरी बरादरी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जो कहे कि हुजूर को मानने से अब कोई मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान वो होगा जो मलऊन कादिया को माने। आप बताएं ऐसा आदमी मुसलमान है या काफिर? जोर से। काफिर। मेरे भाइयों जरा थ्योरी को समझो, जरा थ्योरी को समझो। इस मलून कादिया ने, मैं आखिरी हवाला अर्ज कर रहा हूँ, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। इस मलून कादिया ने थ्योरी ये पेश की कि दुनिया में मोहम्मद अरबी ने 2 दफा आना था। पहली दफा मोहम्मद अरबी मक्का मुकरमा में हजरत अब्दुल्ला के घर में आए। दूसरी दफा वही मिर्जा कादियानी, मिर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह मिर्जा कादियानी की शक्ल में कादियान के अंदर आया है। यानी जिल्ली तौर पर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। अब जिल को समझो कि ये मलऊन क्या कहता है। इसकी अपनी किताब का नाम एक गलती का इजाला। कहता है मैं आईन जिल्लियत में मुनअकिस होकर। क्या माना? एक आपकी तस्वीर है, आपके सामने शीशे को करे, मेरे सामने करो, मेरा चेहरा नजर में आएगा, उसमें भाई शराफत का चेहरा नजर नहीं आएगा। आप आईने को सामने करें, इसके अंदर माइक की शक्ल आएगी, ये टोपी वाले मौलवी साहब की शक्ल नहीं आएगी। इसको ऊपर करें, ये इसकी अपना लाइट की शक्ल आईने में नजर आएगी, जहाज की शक्ल नजर में नहीं आएगी। इसको चांद के सामने करें, आईने में चांद की शक्ल नजर आएगी, उसके अंदर किसी हाथी की शक्ल नहीं आएगी। शरीफ हो, बात को समझो। जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो असल होता है उसके सामने जब शीशा किया जाए वही तस्वीर उसके अंदर नजर आती है। मिर्जा कादियानी कहता है कि आईन जिल्लियत में मुनअकिस होकर मैं
माना कि अगर मोहम्मद अरबी के सामने तुम आईना सामने करो तो जो आपकी शक्ल आईने में नजर आएगी वो मिर्जा कादियानी था। कादियानियत पे लानत, कादियानियत पे लानत। इसका क्या माना कि जो मोहम्मद ये जो कहते हैं कि 2 दफा आएंगे, पहली दफा मक्का में फिर कादियान में, कहना ये चाहता है कि मक्का वाला मोहम्मद भी वो मिर्जा कादियानी था। अब मुसलमानों आप बताएं, जिनका ये अकीदा हो वो मुसलमान है या काफिर? जोर से काफिर। तो अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी बुलंद आवाज से काफिर। करोड़ रहमतें। अब मेरे साथ आगे चलो, अल्लाह की करोड़ रहमतें। मैं अर्ज करता हूँ हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी इस खित्ते के सबसे बड़े आलिम दीन, सबसे बड़े मुहद्दिस अपने जमाने के हजरत मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी, मेरे भाइयों इस खित्ता के सबसे बड़े मुतकल्लिम इस्लाम, अपना क्या कहते हैं इल्मुल कलाम के बादशाह हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, हजरत मौलाना नजीर हुसैन देहलवी, उलमाए लुधियाना, मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी, हजरत शेखुल हिंद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, कहाँ याद आए मौलाना पीर मेहर अली शाह गोलडवी, सुभान अल्लाह। कहाँ याद आए ख्वाजा सुलेमान कोतवी, कहाँ याद आए हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद। भाइयों ये एक लड़ी है अहले इल्म की। इन्हीं सभी हजरात ने मुत्तफका तौर पर कहा कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले कौन? काफिर। मेरे भाइयों मैं गुजारिश करता हूँ इस फतवे के आने के बाद फिर कादियानियत का केस उलमा की मजलिस के अंदर गया। वो कलकत्ते से लेकर बम्बई तक और बम्बई से लेकर काबुल तक, काबुल से लेकर कोयटे तक, बहावलपुर के रेगिस्तानों से लेकर कोहे सुलेमान तक, कोहे सुलेमान से लेकर मेरे भाइयों वो आखिरी सरहद हमारे जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो अपना आखिरी सरहद जो कलकत्ता से भी आ गया है। इस पूरे खित्ते के 600 सुभान अल्लाह तो कहो सुभान अल्लाह। 600 अपने वक्त के सैयद अकाबिर उलमा ने मुत्तफका तौर पर कहा कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले कौन? काफिर। मेरे भाइयों तारीख अपने आप को दोहराती है। फिर एक वक्त आया कि बहावलपुर की अदालत में आए मेरे अल्लाह, एक वक्त आया आप हजरात के इसी डेरा गाजी खान में हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह तशरीफ लाए थे। साल भर यहाँ पर एक मस्जिद के सिलसिले में कादियानियत से मुताल्लिक केस चलता रहा, एक तंसीखे निकाह का केस भी चलता रहा। डेरा गाजी खान भी खत्म नबूवत की तहरीक में किसी से पीछे नहीं, मुल्क के अंदर कॉन्फ्रेंसें हुई। आज तुमने अदीबुल मिसाल ये इज्तिमा मुनक्किद करके अपनी पहली सफ के अंदर अपने आप को लेकर आए हो और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जब खत्म नबूवत का काफिला बगैर हिसाब किताब के साहिब खातमुन नबीयीन की क़यादत में जन्नत को रवाना होगा, अल्लाह तुम्हें भी पहली सफ में जगह देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। गाजी खान के मुजाहिदीन खत्म नबूवत जिंदाबाद। जिंदाबाद। भाइयों मैं गुजारिश करता हूँ, बहावलपुर की अदालत में केस था। हजरत मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी दारुल देवबंद से चले, मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन तब्दील करनी थी। आपने एक सिख कुल्ली को बुलाया कि मेरा सामान उठाओ, दूसरी ट्रेन में रख दो। सिख कुल्ली अनवर शाह के चेहरे को देखता है। हजरत शाह साहब ने कहा मियाँ ट्रेन निकल जाएगी, आप सामान उठाएं, ट्रेन में रख दे, जो मजदूरी होगी मैं देने के लिए तैयार। उस सिख कुल्ली ने अनवर शाह के कदमों पे हाथ रख दिए कि हजरत मेहरबानी करके ये ट्रेन चली गई और ट्रेन मिल जाएगी,
تو شاید جہنم نہ چلا جاؤں. میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا. سبحان اللہ. آپ نے کلمہ پڑھایا, مسلمان کیا, اس نے سامان اٹھایا, دوسری ٹرین میں رکھا, حضرت نے پیسے دیے, اجازت طلب کی, ٹرین چل پڑی. اس کے جو سکھ اور کلی تھے وہ اکٹھے ہوئے, اس کے پاس آئے. لالا آج کیا ہوا؟ مولوی صاحب نے تیرے اوپر کیا دم درود کیا؟ اس نے نظر دوڑائی, تو نے اپنا دھرم بدل دیا. اس نے کہا بھائی مولوی صاحب نے میرے اوپر کیا دم درود کرنا تھا. انہوں نے بلایا, میں ان کے پاس گیا, سامان کی بجائے میری نظر ان کے چہرے پہ پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ اگر سبحان اللہ. 14ویں صدی کا مولوی اتنا خوبصورت ہے تو ان کا نبی کتنا خوبصورت ہوگا. میں نے دل کے اندر یقین کیا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی اتنے خوبصورت چہرے والا, یہ جھوٹے مذہب کا چہرہ نہیں ہو سکتا. میں نے سید کو دیکھا تو مجھے آل رسول کی حقیقت سمجھ. سبحان اللہ. بھائیو میں عرض کرتا ہوں, بہاولپور کی عدالت ہے, وہاں پر قادیانیت سے متعلق کیس تھا. میں واقعے پہ قائم ہوں, تفصیلات میں نہیں جا رہا. یہ 2-4 چیزیں آ گئی, کانٹے میں ہٹا کے راستہ بناتا ہوں اور انشاءاللہ ایسے تیز رفتاری سے چلیں گے. چھوٹے موٹے اسٹیشن میں تو ویسے ہی شتاب نہیں کریں گے. بہاولپور کی عدالت میں قادیانیوں سے متعلق ایک کیس تھا. قادیانی نے حوالے دینے میں بدقیامتی کی. مولانا انور شاہ کشمیری آئے, اس قادیانی کو کہا کہ اگر تم ایسے نہیں سبحان اللہ. تم ایسے نہیں سمجھتے, آنکھیں بند کرو, میں تمہیں جہنم میں کھڑے ہو کر مرزا قادیانی کو جلتا دکھا سکتا ہوں. مجھے یہ اعزاز ہے, اس وکیل کو یہ اعزاز ہے کہ جو اس بہاولپور کی عدالت میں اس دن لیڈر تھے. میں نے ان سے ملاقات کی. علامہ رحمت اللہ ارشد ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں میں اس واقعہ کے وقت موجود تھا جس وقت علامہ انور شاہ نے کہا کہ تم اگر یوں نہیں سمجھتے, آنکھیں بند کرو, میں کھڑے عدالت میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی جہنم میں جل رہا ہے. اس نے چیخ ماری, دوڑ لگا دی. میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں, اب وہ اپنا خان محمد اکبر صاحب جو اپنا ان کے ہاں حضرت شاہ صاحب ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں پر گئے تو حضرت شاہ صاحب سے مولانا عبد المنان ہزاروی کے راولپنڈی کے بھوسا منڈی میں خطیب رہے, جہاں بعد میں مولانا غلام غوث خطیب رہا کرتے تھے. یہ مولانا عبد المنان حضرت شاہ صاحب کے شاگرد تھے. انہوں نے شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت اگر مرزا آج آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی, اگر آج مرزا قادیانی کا وہ مرید کہہ دیتا کہ دکھاؤ مرزا کو جہنم میں, تو آپ کیا کرتے؟ انور شاہ کشمیری نے مولانا عبد الحنان ہزاروی کی طرف دیکھ کے کہا, ارے پگلے تم سمجھتے ہو کہ عدالت میں انور شاہ بول رہا تھا, اس وقت انور شاہ نہیں بول رہا تھا, محمد عربی کی روح بول رہی زندہ باد. کرنے کی دلیل تھی, دکھانے میں دیر نہ لگتی. میں حضور کی اپنی طرف سے کوئی بات تھوڑی کر رہا تھا, میں تو حضور کی ختم نبوت کی وکالت کر رہا تھا, حضور کے وکیل کو. سبحان اللہ. میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں, بہاولپور کی عدالت میں 11 سال تک کیس چلتا رہا. قادیانیت کے متعلق عدالت نے فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی کون؟ کافر. میرے بھائیوں بات کو مختصر کرتے ہیں. بہاولپور کی عدالت نے کہا, بھاگلپور کی عدالت نے کہا, ماریشس کی عدالت نے کہا, مدراس کی عدالت نے کہا, ہائی کورٹ الہ آباد کے ہائی کورٹ نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہے. برادران اسلام, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس 150 سال کے عرصہ میں ملعون قادیان کے جھوٹے دعوے نبوت سے لے کر آج تک اللہ کے فضل سے جہاں قادیانیت کا
जिस फोरम पर कादियानियत का और इस्लाम का केस पेश हुआ, हमेशा कुफर हारा है, इस्लाम जीता है। बेशक। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। मैं आ रहा हूँ आखिरी बातों की तरफ। कल की बात है, वो 7 सितंबर 29 मई को जनाब नगर के 22 मई 1974 को जनाब नगर के स्टेशन से कादियानियों की आबादी से मुसलमान तालिबा की ट्रेन जनाब एक्सप्रेस गुजरी। कादियानियों ने लिटरेचर दिया, उन्होंने तालिबा ने कादियानियों का लिटरेचर फाड़ कर जमीन पे डाला, मलऊन कादियान के खिलाफ नारे लगाए, खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदा बुलंद की। मुसलमानों, उनकी इत्तिबा में आज तुम भी तो कह दो, ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। मेरे भाइयों, उस जमाने में कादियानी जमात का चीफ गुरु और लॉर्ड पादरी मिर्जा नासिर था। उसने अपने मातहत मिर्जा ताहिर को भेजा के जाकर भुट्टो साहब को कहो कि हमने 70 के इलेक्शन में आपकी मदद की थी। आज उस मदद का हमें ये नतीजा मिला कि हमारे स्टेशन पर हमारे हजरत को नक्शे खिलाफ नारे लगाए गए। भुट्टो साहब ज़हीन आदमी थे, उसने कहा मिर्जा ताहिर को, भुट्टो साहब ने, कि मिर्जा ताहिर, मैं समझता था तुम्हारी बड़ी ताकत है, मुझे आज पता चला तुम्हारे जैसा बुज़दिल कोई नहीं। 4 तालिब इल्मों ने नारे लगाए, तुम उनका इलाज नहीं कर सकते कि मेरे पास आ गए हो। मिर्जा नासिर वहां से, पागल का बच्चा ये मिर्जा ताहिर दौड़ कर आया, उसने नासिर को समझाया, इन्होंने साजिश तैयार की, मंसूबा बनाया कि 29 मई को वो अपना सवात से पिशावर के रास्ते, सरगोदा के रास्ते वो ट्रेन यहाँ दोबारा आएगी, तालिबा उसके अंदर होंगे। चुनाचे वो ट्रेन आई, कादियानी वहां पर इकट्ठे थे। मिर्जा ताहिर की सरबराही में 2200 के लगभग कादियानी ने, जिनके पास लोहे के हट्टर थे, जिनके पास हाथियां थी, जिनके पास लोहे के मुक्के थे, उन तालिबा को मारा पीटा, उन्हें जख्मी किया। किसी के नाक की हड्डी टूटी, किसी की कलाई मरोड़ी, किसी की पेशानी फटी, किसी का सर फटा, किसी का कान फटा, किसी की हड्डी टूटी, किसी की पसली टूटी, किसी की हंसली टूटी। मार मार के कादियानियों ने उन तालिबा का मेरे भाइयों कादियानियों ने कचूमर निकाला। लेकिन अल्लाह के करम को देखो, ट्रेन चली, तालिबा हाँफते कांपते जैसे कैसे उसमें सवार हुए। मौलाना ताज महमूद को अल्लाह इन सब की कब्रों पे अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए, आमीन। उनको पता चला, वो स्टेशन पर पहुंचे, तालिबा की मरहम पट्टी की गई, तालिबा को यकीन दिलाया गया कि तुम्हारे खून को लावारिस नहीं जाने देंगे। ये सूफी को कौन समझाए? ओए गोगलू, झल्ला कहीं का। फिर कहते हैं मौलवी साहब लड़ते हैं, बुढ़ा हो गया लड़ता है। शरीफो, तुम अपने करतूतों को भी तो देखो। अच्छा, कभी मेरे मुतालिक ये तसव्वुर करते हैं कि बुढ़ा हो गया, इन्हें कुछ पता नहीं लगता। मैनू और कुछ पता लगे न लगे तो हाडे जोगा काफी है। मेरे साथ मिलके कहो, ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मैं आखिर रात में सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जोर से, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह। खुदावंदा गवाह रहे तेरे नबी की खत्म नबूवत के दिलाने। सुभान अल्लाह। लोगों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उन तालिबा को मारा पीटा। मौलाना ताज महमूद, मैं बहुत शॉर्टकट कर रहा हूँ। मौलाना ताज महमूद को पता चला, उन्होंने उन तालिबा की मरहम पट्टी की। तालिबा ने देखा, वो ट्रेन से बाहर आए, उनका इलाज किया गया, एसी की बोगियों में उन्हें मुंतकिल किया गया। पूरे स्टेशन पर नारा लगा, ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, ट्रेन चली, मौलाना ताज महमूद ने गोजरे तौबा टेक से अपना क्या कहते हैं उसको, जो है वो अपना शोर कोट अब्दुल हकीम
اور آگے مخدوم پر خانیوال ملتان تک تمام تر اسٹیشنوں پہ ختم نبوت کی جماعت کے کارکنوں کو کہہ دیا. اللہ نے کرم کیا, ٹرین کیا گزری کہ ٹرین کے ساتھ تحریک بھی دم قدم آگے بڑھتی گئی. اللہ زندہ باد. وہ ٹرین ملتان کے اسٹیشن پہ پہنچی. جب میں غفیر تھا, اللہ کی کروڑ رحمتیں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری کو وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے. خواجہ خواجگان بیٹھے ہیں آج ان کے وارث, وہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ مجلس کے نائب امیر تھے. برادران عزیز, میں عرض کرتا ہوں, یہ اللہ کے ولی, اللہ نے کرم کا معاملہ یہ کیا کہ پوری امت, دیوبندی ہوں یا بریلوی, اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع, حنفی ہوں یا شافعی, مالکی ہوں یا چشتی, قادری ہوں یا سہروردی, پوری امت سبحان اللہ. اس خطے کے تمام تر مسلمان ان کے ہاتھ پہ اکٹھے ہوئے. حضرت بن نوری کو امیر بنایا گیا. اے میرے اللہ, کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں. قومی اسمبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود, سبحان اللہ. مولانا غلام غوث ہزاروی, حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق, مولانا صدر الشہید مولانا شاہ احمد نورانی, پروفیسر ظہور احمد, عبد المصطفیٰ اظہری, چودھری ظہور الہی. اے میرے اللہ, اللہ کے کرم کو دیکھو, اسمبلی میں بھی بھرپور نمائندگی, ادھر کو باہر بھی, باہر ان حضرات نے تحریک کا آغاز کیا, ادھر اسمبلی میں ان حضرات نے آواز کو بلند کیا. جناب بھٹو صاحب ذہین آدمی تھے, وہ سمجھ گئے کراچی سے لے کر خیبر تک روز لاکھوں مسجدوں میں کروڑوں خلق خدا ختم نبوت کے نعرے لگاتی ہے. میاں تم بھی تو لگاؤ, تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. بھٹو صاحب سمجھ گئے کہ ان کی تحریک پر نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ بھائی, قانون کی حفاظت کرتے ہیں. قانون کے تحت میں رہ کر اور امن جد و جہد, قانون کی نگاہ حدود میں رہ کر یہ جد و جہد کر رہے ہیں. ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل, سال کے بعد آخر ان کا مطالبہ ماننا پڑے گا. جب سال کے بعد ماننا ہے تو آج ہی مان لیا جائے. میرے بھائیوں, میں درخواست کرتا ہوں, ادھر جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ ہم قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی میں لے کر جائیں گے. ادھر اگلے دن قادیانی جماعت نے, بھائیوں مجھے اجازت دے دو, گھڑیے بھی دیکھ لو, میں زیادہ وقت نہیں لگا رہا. قادیانی جماعت نے اگلے دن, قادیانی جماعت کا چیف گرو لاٹ قادری, ملعون قادیاں کا پوتا, اس کا نام مرزا ناصر تھا, اس ملعون نے جناب بھٹو صاحب کو, اسمبلی کے سپیکر کو, اسمبلی کے جنرل سیکرٹری کو, وفاقی وزیر قانون کو, اس نے خط لکھا کہ اگر تم نے قادیانی ایشو پر قومی اسمبلی میں بحث کرانی ہے تو قادیانی سربراہ نے کہا کہ ہمیں بلا کر ہمارے وضاحت بھی ہم سے طلب کی جائے, ہمیں قادیانیت کا کیس سمجھانے کا موقع دیا جائے. اگر آپ نے یک طرفہ کارروائی کی تو وہ بے انصافی ہوگی. میرے بھائیوں, بھٹو صاحب نے قادیانیوں کا خط پڑھا. اگلے دن حضرت مفتی محمود, حضرت نورانی میاں, حضرت پروفیسر غفور احمد کو بلایا. گورنمنٹ کی طرف سے جناب غیروں سے کہا, غیروں سے سنا, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا. اللہ سنو, آپ سے عرض کر رہا ہوں, اپنے بزرگوں کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے بعد تمہیں یہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. لوگ جگ بیتیے عرض کرتے ہیں, میں اپنا آپ بیتی آپ کے سامنے ہو تو آج بھی خدا کی قسم بلا مبالغہ عرض کروں, میں آنکھیں بند کرتا ہوں, آج بھی وہ پورے حالات کی فلم میرے آنکھوں کے سامنے. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. میرے بھائیوں, بھٹو صاحب نے ہمارے حضرات کو بلایا. بھٹو صاحب بھی آئے, مذاکرات شروع ہوئے. میری طرف دیکھے,
کیا کرتے ہو بندگان خدا؟ میں درخواست ہم تمہارے ساتھ اس کو بھی سمجھاؤ. یہ کہتے ہیں قائد قدم بڑھاؤ، قائد آگے بڑھے، اسے لگے گولی اللہ کو پیارا ہو جائے، پھر نعرے لگاتے ہیں قائد ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل بھی زندہ ہے. میں معافی چاہتا ہوں، یہ نعرے زندہ باد مردہ باد کے اپنے پاس رکھو. ہمیں زندہ باد بھی نہیں چاہیے، مردہ باد بھی نہیں چاہیے، ہمیں زندہ باد حضور کی عزت چاہیے. اور جسے یہ نعمت مل گئی سنو وہ دنیا میں بھی کہو نا میرے ساتھ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا. بھائیوں میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اگلے دن جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب ان کے رفقا کو خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے. بھٹو صاحب نے میری طرف دیکھیں، اوے بھائیوں بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، اوے گونگلو ادھر کیا دیکھتا ہے، بیٹھ جاؤ. اوے جامعہ ابو بکر، اوے جام پوری اس پاس یار بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھا جی بیٹھ جاؤ، میرے کہنے پہ بیٹھ جاؤ. تیرے شرم تے ہے نہیں کوڑے یار، وہ ہنستے کیوں ہو؟ اچھا چلو نعرہ لگاؤ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، مذاکرات شروع ہوئے، ذرا ماحول کو دیکھو. یہ حضرت مفتی صاحب ہیں، ان کے دائیں جانب نورانی میاں، ان کے بائیں جانب جناب پروفیسر غفور احمد، یہ جناب بھٹو صاحب، ان کے دائیں مولانا، ان کے دائیں وہ وفاقی وزیر قانون عبدالعزیز پیر زادہ، دوسری سائڈ پہ ان کے مولانا کوثر نیازی، افضل چیمہ. 4 آدمی ان کے، 3 آدمی ہمارے. مذاکرات شروع ہوئے، میری طرف دیکھو. اوے میاں بھٹو صاحب نے میز کی دراز کھولی، دراز سے قادیانیوں کا خط نکالا، کھول کے مفتی صاحب کو دیا، جس میں قادیانیوں نے کہا تھا کہ ہمیں قومی اسمبلی میں بلا کر ہمارا موقف سنا جائے. بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں علماء قادیانیوں کو اپنے سامنے بٹھانے پر آمادہ بھی ہوں گے یا نہیں. وہ ششو پنج میں مبتلا تھے. مفتی صاحب خط پڑھ رہے ہیں، نورانی میاں بھی دیکھ رہے ہیں، پروفیسر صاحب کی بھی نظریں ہیں. مفتی صاحب خط پڑھ رہے تھے. بھٹو صاحب حضرت مفتی صاحب کے چہرے کے اثرات پڑھ رہے تھے. لوگوں تمہیں کیسے سمجھاؤں، مفتی محمود کتنا خوبصورت تھا. تو میاں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ان کے چہرے پر نظر پڑتی تھی، آدمی کی طبیعت سیر نہیں ہوتی تھی. اتنی ملاحت والا چہرہ محبوبیت کا اللہ نے ان کو دیا تھا. اگر 14ویں صدی کے امتی کا یہ عالم ہے تو ابو بکر کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بھٹو صاحب نے خط دیا، مفتی صاحب نے پڑھا، مفتی صاحب نے خط بند کیا، مفتی صاحب نے خط بند کیا، بھٹو صاحب کو واپس کیا. بھٹو صاحب بڑی جلدی کے اندر تھے، بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کیا کہتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب ہم تو قادیانیوں کو ملک کے کونوں خدرو میں تلاش کر رہے تھے، جھکڑ امام میں تلاش کر رہے تھے، ہم تو قادیانیوں کو جام پور میں تلاش کر رہے تھے، ہم قادیانیوں کو طبی کیسرانی میں تلاش کر رہے تھے. تو اب یہ قادیانی تمہاری میز کی دراز میں چھپے ہوئے تھے. بھٹو صاحب نے کہا مفتی صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں اسمبلی میں بلایا جائے، آپ کی رائے کیا ہے؟ سنو، سوال کرنے والا اگر جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے تو جواب دینے والا بھی حضرت مولانا مفتی محمود تھے. ان مفتی صاحب نے میری طرف دیکھے، آنکھوں میں آنکھیں ملائی بھٹو صاحب کے، زیر لب مسکرا کے کہا بھٹو صاحب 1 منٹ ضائع کیے بغیر قادیانیوں کو آپ اسمبلی میں بلائیں، دنیا دیکھے گی کہ اسمبلی میں ہم کس طرح محمد عربی کی غلامی کا حق ادا کرتے ہیں. اسلام مفتی محمود زندہ باد. مرزا ناصر احمد پر میری درخواست سنو. ہماری حاجت نہیں کہ کسی سے اجازت لیے بغیر
اشتہار میں نام لکھ دے۔ وہ مولانا صاحب عزیز احمد صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ مولانا عزیز الرحمان ثانی تھے، ان کے نوکر کے طور پر میں بھی ساتھ تھا۔ ہم نے حضرت مولانا فضل الرحمان مدذلہم سے آج کا وقت لیا تھا، حضرت نے وعدہ کیا، تب نے ہم نے ذمہ داری کے ساتھ اشتہار میں اعلان دیا۔ اس دوران میں ان کی کانفرنس آ گئی جو 14 اکتوبر کو ہے، مفتی محمود کانفرنس۔ کل ان کے مہمان آ رہے تھے، وہ یہاں پر تھے ملتان میں۔ مفتی حضرت نے مولانا فضل الرحمان مدذلہم نے پہلے سے کہہ دیا کہ میرا حاضر ہونا مشکل ہو جائے گا، باہر سے مہمان آئے، میں گھر پر میزبان موجود نہ ہو یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن ہماری خواہش تھی، ہم نے خواجہ مدثر کو بھی بھیجا اور دوستوں سے بھی درخواست کی کہ کسی طرح انہیں بتا دیا جائے کہ اتنے بڑے اجتماع ساری سیاسی جماعتیں مل کر کرسیاں لگا کر گراؤنڈ نہیں بھر سکتی، ہم نے بغیر کرسیوں کے گراؤنڈ بھر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو تخت میں نبوت زندہ وہ باد، اتنی بڑی بڑی جماعتیں مل کے دل لگاتی ہیں دن رات کا، اور ہم نے صرف نعرہ لگایا، اللہ نے کرم کیا، لوگوں کے دلوں کو اس کام کی طرف متوجہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہم نے مولانا سے ہمیں امید تھی حضرت مولانا مان جائیں گے۔ ایک وہ ساتھی مولانا محمد لقمان علی پوری کے وہ نواسے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ تھے، وہ بتا رہے تھے کہ مولانا نے خود کہا کہ میں یہاں سے لاہور جاؤں گا، واپس آ کر کانفرنس میں شریک ہو کر پھر پشاور کا سفر کروں گا۔ جس دن ادھر آنا تھا اسی دن ان کی ساس صاحبہ کا خوش دامن کا تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو پشاور میں انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا تشریف نہ لا سکے جو میری اطلاع ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا آج تک تاریخ گواہ ہے، میں رب کو بھی سبحان اللہ، گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کسی کی منظوری لیے بغیر نہ یہ ہماری روایت نہ یہ عادت کہ کوئی نام پوچھے بغیر اشتہار کے اندر اعلان دے دے، ایسے کبھی نہیں کرتے، مجبوری ہو گئی۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب انہوں نے بھی عذر کیا کہ میرا ضروری کام ہے، میں نے کہا جو کچھ ہو جائے آپ نے وعدہ کیا ہے پورا کرے، مان گئے، لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ کل ان کے بہنوئی فوت ہو گئے ہیں، ان کا عذر تھا، تو یہ قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جہاں تک کوئی کسی کے نام پہ نہ آیا کرو، حضور کی ختم نبوت کے نام پہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو تخت میں نبوت زندہ باد، ذرا اپنے چاروں طرف نظر دوڑانا، بہار میں کوئی کمی ہو تو پھر شکایت کرنا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، میرے بھائیوں میں عرض کرتا ہوں یہ جلسے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی کے نام پہ نہیں، حضور کے نام پہ جمع کرتے ہیں، اللہ عزت سبحان اللہ، اور انشاءاللہ میرا اللہ ہمیں اس کام کرنے والوں کو قیامت کے دن لابارد بھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ خیر بھائیوں میں عرض کرتا ہوں مرزا ناصر کو بھٹو صاحب کا حضرت مفتی صاحب کے جواب پہ چہرہ تلملا اٹھا، خوش ہو گئے، راضی حکم تما اٹھا، خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ میرے بھائیوں قادیانی جماعت کو بلایا گیا اور وہ آیا، 11 دن مرزا ناصر پر جرا ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ پر، اور اب یہ کوئی راز نہیں رہا۔ کل تک کہتے تھے قومی قادیانی کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی؟ اللہ کے فضل سے زرداری کے زمانے میں ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کی، اسمبلی نے کارروائی چھاپی، انہوں نے نیٹ پہ ڈالی، ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا، اسے چھاپ دیا، ایک سطر چھاپ کے ہم نے نیٹ پہ ڈالی، کروڑوں خط۔ سبحان اللہ، اب یہ کوئی راز نہیں رہا۔ کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی؟ ہم نے چھاپا، قرض اتارا، ان کے منہ پہ مارا کہ یہ ہے تمہاری نانی، لے جاؤ اپنے گھر، کیوں بازاروں کے اندر پھر رہی ہے؟ میرے بھائیوں میں آج اللہ کے فضل سے عرض کر
बुलंद आवाज़। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों के साथ हैं? वो कहते हैं कि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त गिरफ्तार थे ना, तो फिर बाद में अल्लाह ने फजल किया, रिहाई हुई, तो वो अदालत के अंदर बैठे थे। बेंजामिन के मुतल्लिक मशहूर हो गया कि माअल्लाह इन्होंने चोरी की है, बात ऐसी नहीं थी। तो जब ये कहा कि ये सामान तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, हजरत बेंजामिन के हाथ से निकला है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जितने भाई थे ना, सारे इतने गुस्से हुए। कहते हैं कि गुस्से के मारे उनके बाल भी खड़े हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था, उन्होंने एक आले यूसुफ में से, आले इसहाक में से, भाइयों में दरखास्त का आले याकूब में से एक बच्चों को भेजा कि जाकर इनके कंधे पे हाथ फेर दो। रिवायत ये थी कि जब गुस्से से इनके बाल खड़े हों, कोई इनकी नस्ल का आदमी अगर हाथ फेर देगा तो ये बाल भी बैठ जाएंगे, गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। आज मेरे साथ वही हो रही है। लेकिन भाइयों, मैं भी तो आखिर मेरी बला से बूम बसे के हुआ रहे, मैंने तदूर ताया है, जो मैंने जितने जो है वो उसके ऊपर क्या कहते हैं वो रोटी थपनी है, वो तो मैं थप के रहूंगा। चलो रियायत करता हूँ, सुबह का नाश्ता नहीं, अभी का खाना तो दे के छोड़ूंगा। कहो ना मेरे साथ, ताज होता खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये देख लो, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं 5 मिनट में सब खत्म करता हूँ। मान ली तुम्हारी बात। भाइयों मेरी सुभान अल्लाह तो कहो, सुभान अल्लाह। और से नहीं कहोगे गाड़ी भी आगे चलेगी। अब जाए करो अपना आना मेरा, बुलंद आवाज से कहो ना सुभान अल्लाह। हमारी इस मजलिस का ऐसे खूबसूरत अंदाज में इसका हुस्न खात्मा होना चाहिए कि एक आदमी न हिले, सारे अपनी जगह बैठे रहे। रब से मांगेंगे, झोलिए भर के मांगेंगे, झोलिए भर के मांगेंगे, दामन भर के देगा। सुभान अल्लाह। मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, 7 सितंबर को फैसला होना था। 6-7 सितंबर की दरमियानी रात जनाब भुट्टो साहब ने हजरत मुफ्ती साहब को बुलाया, मुश्तरका करारदाद तैयार हुई। अगले दिन असम्बली में करारदाद पेश हुई। मशरक हमारे कराची से खैबर तक पूरे मुल्क के असम्बली के अरकान असम्बली के अंदर मौजूद है। हाउस फुल था। एक सीट खाली नहीं थी। वो 6 करारदादें थी, वापस ली गई। नई करारदाद जो रात मुत्तफका तैयार हुई थी वो पेश की गई। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी खारदगी मुकम्मल हुई। अब वोटिंग कराना थी। हजरत मुफ्ती साहब से कहा कि हजरत आप इसकी तायीद कर दे। उन्होंने तायीद की। अब वोटिंग करानी थी। ख्याल ये था कि वो कहेंगे जो करारदाद के हक में है हाथ खड़े करें, उनके हाथ शुमार कर लेंगे कि इतने करारदाद के हक में। उसके बाद फिर जो कहेंगे कि जो करारदाद के खिलाफ है वो हाथ खड़े करें, फिर उनकी गिनती हो जाएगी। उनका मंसूबा ये था। लेकिन इधर स्पीकर ने ऐलान किया कि जो करारदाद के हक में है वो हाथ खड़े करें। लोगों, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, चारों सूबों के अरकान असम्बली, वो अपना क्या कहते हैं कबाइल के, वो अकलियतों के, हुजूर की उम्मते दावत, आपकी उम्मते इजाबत, पूरी नुमाइंदगी आज असम्बली में इस्लामिया ने पूरी नुमाइंदगी अपना अहालिया ने पाकिस्तान की असम्बली के अंदर मौजूद थी। नाम आया ना हुजूर का। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि करारदाद के हक में है, हाथ खड़े करें। दुनिया ने देखा, चश्मे फलक ने आसमानों से झांक झांक के देखा। तारीख ने फरिश्तों के इस मंजर को भी तारीख के सीने में सुनहरी हुरूफ से कलम बंद किया कि इधर हुजूर का नाम आया कि जो असम्बली के मेंबरान करारदाद के हक में है, ताईद में वो हाथ खड़े करें। दुनिया ने देखा, एक मेंबर भी ऐसे नहीं था। सबकी गर्दनें झुक गई, ताईद के लिए हाथ उठ गए। नारे
اللہ 7 ستمبر 1903 میں دے دو. یہ 7 ستمبر 1974 کی بات ہے. اس کے بعد ضیاء صاحب آئے. وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں فیصلہ ہوا. ضیاء صاحب آئے, جنیجو صاحب آئے, فلاں آئے. پورے قادیانیوں سے کہتا ہوں ذرا توجہ کرو, کہاں سے چلے تھے تم, کہاں پہنچے ہو. ہم سے بھی سنو کہ ہم کہاں سے چلے تھے, کہاں پر پہنچے ہیں. میرے بھائیوں, میں گزارش کرتا ہوں اس کریم کے کرم کو دیکھو کہ انہوں نے قادیانیوں نے پوری دنیا کے مشرق سے مغرب تک ایک کافر ملک کو کہا کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے. لیکن 1-2 دن کی بات نہیں, نصف صدی, ایک آدھ کافر کی بات نہیں, روئے زمین کا کفر مل کر انہوں نے 50 سال دل لگایا کہ یہ قانون ختم ہو جائے. لوگوں, مجھے اجازت دو, میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں رب کریم کی رحمت کے دروازے پر اپنا ناک رگڑ کے خوشی کے طور پہ آپ کے سامنے اعلان کروں کہ قانون کو ختم کرنا تو درکنار, آج تک کوئی ماں کا لال اس میں زیر زبر کا فرق نہیں کر سکا. اور آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ رب کریم کی رحمت کا جھنڈا بلند کر کے آپ کے سامنے علل اعلان بیچ میدان کے فانا لگا کر کھلے سینے کے ساتھ یہ اعلان کروں کہ سنو, یاد کر کے جاؤ, کل ہمارے ایمان کی گواہی دینا. میں دنیا جہان کے خطرات کو کراس کر کے ایک چھلانگ سے کراس کر کے علل اعلان کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے. مل کے کہہ دو, قانون ختم نہیں ہوگا. کہتے نہیں ہوگا, ہاتھ اٹھا کے لہرا, زور دے دو, نہیں ہوگا. اور اگر ختم ہوا میرا باپ, اور اگر بھائیوں, اور اگر کوئی ماں کا نام یہ سمجھتا ہے کہ قانون ختم ہو جائے گا تو میں اسے جواب میں کہتا ہوں کہ جو دن اس قانون کے خاتمے کا تم دن سمجھتے ہو, انشاءاللہ وہ دن قادیانیت کے خاتمے کا دن ہوگا. انشاءاللہ. میدان بھی موجود, گھوڑا بھی موجود, سوار بھی موجود, شاہ سوار بھی موجود. اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز آئے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز آئے. جو ہونا ہو چکا, جو ہونا ہے ہو کر رہے گا, کسی کی خاطر رکے گا نہیں. لیکن جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے, جو آج ہونا ہے وہ ابھی ہو جائے. خدا کی قسم اگر کسی نے اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی, ہم قادیانیوں کا, یہ پاکستانی قوم قادیانیوں کا وہ علاج کرے گی جو کتوں کا, آوارہ کتوں کا زہر دے کر کمیٹی والے علاج کرتے ہیں. جب جنگ ختم ہوگی دنیا دیکھے گی, سب کچھ نظر آئے گا, قادیانیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. ہمت کرو, آگے بڑھو. وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے, حضور کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ. اب تم اللہ کا نام بلند کرو, میں آپ سے اجازت لوں. ہمارے حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر, وہ آپ تمام مہمانوں کا مختصر الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے. اس کے بعد حضرت امیر دامت برکاتہم کی ایمان پرور دعا ہوگی. یار اللہ کا نام بلند کرو, مل کے زور سے میرے ساتھ کہو, اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایسے نہیں, زور سے اللہ اکبر. اللہ اکبر. زندہ باد.